السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اور دعا ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گی۔ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خیر و عافیت سے رکھے۔ آج مفتی تنویر صاحب نہیں آئیں گے کیونکہ وہ باہر سفر میں ہیں، تو جو حدیثیں 40 ہونی ہیں، تو جو حدیثیں ہو گئی ہیں اس سے آگے میں آج آپ لوگوں کو حدیثیں پڑھاؤں گا۔ کوئی مجھے بتائے ذرا کہ کتنی حدیثیں مفتی صاحب پڑھا چکے ہیں؟ کوئی بھی بتائے، 10 حدیثیں ہو گئی یا 15 ہو گئی، کتنی ہو گئی؟ کوئی مجھے بتائے ذرا۔ ظلم دنیا میں کرنے والوں کو قیامت میں اندھیروں جیسا نہیں، یہ تو ہو گیا الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ یہ بتائیں کہ ظلم گیا۔ قیامت روز اندھیروں کی صورت میں ہوگا، تو یہاں ہاں تک جی، یہاں تک اور کوئی بتائے، کوئی دلیل پیش، کوئی ان کا گواہ بن جائے کہ ہاں یہاں تک ہوئی تھی۔ جی، تو آپ لوگ اس کا مطلب سو کے پڑھتے ہو بس ہیں۔ میں پوچھ رہا ہوں کوئی مجھے بتائے کہ حدیثیں کہاں تک ہوئی تھی۔ انہوں نے بتایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہاں تک ہوئی تھی، یعنی حدیث نمبر 6۔ کوئی اور بتائے کہ کہاں تک ہوئی تھی حدیثیں؟ ہاں وہیں تک ہوا تھا۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ اور کوئی بتائے؟ شائستہ بتائیں، شائستہ نے مائک آن کیا تھا ابھی، بتائیں کہاں تک ہوئی تھی حدیثیں؟ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا سبب ہے، یہاں تک ہوئی تھی۔ اچھا، چلیے جزاکم اللہ احسن الجزا۔ کم از کم دیر سے آپ کو یاد آیا، لیکن کم از کم آیا تو۔ آج نیٹ بہت میں نے ابھی آن کیا ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ آج نیٹ پرابلم دے رہا ہے، اگر نیٹ چلا جائے تو سمجھ جائیے گا کہ نیٹ چلا گیا، میں دوبارہ لنک بھیجوں گا، ٹھیک ہے؟ اللہ کرے نیٹ نہ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 6 حدیثیں ہو گئی تھیں، اور یہ 6 حدیثیں اور 4 حدیثیں میں پڑھا دوں گا آج، تو یہ ٹوٹل ہو جائیں گی 10 حدیثیں۔ یہ 10 حدیثیں میں آپ لوگوں کو ہندی میں اور عربک میں لکھ کر دے دوں گا، ٹھیک ہے؟ جو جس کتاب سے میں حدیثیں پڑھا رہا ہوں، جو میری کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، تو وہ میں آپ کو عربک میں بھی دے دوں گا، اردو میں بھی دے دوں گا، اور جو لوگ عربک اور اردو نہیں پڑھ پاتے ان کو میں ہندی میں بھی دے دوں گا، تاکہ آپ لوگ ترجمہ کم سے کم یاد کر لو۔ دیکھو، اگر عربک یاد نہیں ہو پائے تو کم سے کم ترجمہ تو یاد کرنے کی ہم سب کوشش کریں، بڑا ثواب ہے۔ اور ان حدیثوں پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ یہ چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں، عمل کرنا بھی ان پر بڑا آسان ہے۔ تو 6 حدیثیں ہو گئی، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1، انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ نمبر 2، حق المسلم علی المسلم خمس، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ وہ 5 حق کون کون سے ہیں؟ رد السلام، سلام کا جواب دینا، وعیادۃ المریض، مریض کی عیادت کرنا، واتباع الجنائز، اور جنازے کے پیچھے چلنا، واجابۃ الدعوۃ، دعوت کو قبول کرنا، وتشمیت العاطس، چھینکنے والے کا جواب دینا۔ یہ جو بہن بتا رہی تھی کہ چھینکنے تک ہوئی تھی، تو یہ تو پرانی ہو گئی، ٹھیک ہے؟ پہلی دوسری حدیث کے بارے میں بتا رہی تھی۔ تیسری حدیث ہے، اچھا اسی میں ہو گئی، 1 2 حدیثیں، اور تیسری حدیث ہے لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرے، ٹھیک ہے؟ نمبر 4، لا يدخل الجنت قطات، کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نمبر 5، لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ نمبر 6، الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ ظلم قیامت کے روز اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ تو یہ 6 حدیثیں جو مفتی صاحب پڑھا چکے ہیں، میں نے ایک ایک کر کے آپ لوگوں کو بتا دی۔ نمبر 7، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، کہ ٹخنوں کا جو حصہ پاجامے کے نیچے رہے گا، پینٹ کے نیچے رہے گا، کپڑے کے اندر رہے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ حدیث ہے، لیکن یہ حدیث مردوں کے لیے ہے۔ شریعت نے جہاں ہمیں بہت ساری چیزیں بتائی ہیں کہ زندگی ایسے گزارنا ہے، کپڑے ایسے پہننا ہے، کتنے کپڑے پہننا ہے، تو مردوں کا سطر الگ بتا دیا، عورتوں کا سطر الگ بتا دیا۔ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ مردوں کا سطر ناف سے لے کے
گھٹنوں تک یہ مردوں کا سطر ہے، اور عورتوں کا جو سطر ہے ہتھیلی، چہرہ اور دونوں پیر، ان کے علاوہ پورے بدن کو چھپانا یہ عورتوں کا سطر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو حدیث شریف میں یہ آتا ہے ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، کہ وہ حصہ جو ٹخنوں سے نیچے ہے، اور ٹخنوں سے نیچے والا حصہ اگر وہ کپڑے سے چھپا ہوا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ شریعت نے یہ بتایا کہ دیکھو اگر مرد ہیں تو ان کو اپنا کپڑا ٹخنوں سے اوپر رکھنا ہے، پینٹ ہو، پاجامہ ہو، لنگی ہو، یا کوئی اور جتنی بھی طرح کی ڈریسز آتی ہیں جو اوپر سے پہنی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی کمر پر جو باندھی جاتی ہیں، تو وہ اتنی ہونا چاہیے مردوں کی کہ ٹخنے کھلے، ٹخنے تک، ٹخنے سے نیچے نہیں جانا چاہیے۔ اگر وہ ٹخنے سے نیچے جائیں گی تو وہ حصہ جو ٹخنے سے نیچے کپڑا اگر چھپایا ہوا ہے تو پھر وہ حصہ جہنم میں جائے گا۔ وہ میں نے کیا کہا آپ سے کہ جو چیزیں کمر پر باندھی جاتی ہیں، مثال کے طور پہ اگر موزے پہنے جا رہے ہیں تو موزے سے بھی پیر ہمارا چھپ جاتا ہے، لیکن چونکہ موزہ جو ہے نا وہ پہنا نہیں جاتا، وہ صرف پیر کو چھپانے کے لیے پہنا جاتا ہے، جیسے پینٹ پہنتے ہیں مرد حضرات، لنگی باندھتے ہیں بعض لوگ، تو جو چیز اوپر باندھی جاتی ہے اس کا حصہ ٹخنے سے نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ اور عورتوں کے لیے شریعت نے یہ اصول بتایا کہ عورتوں کا ٹخنا کھلا نہیں ہونا چاہیے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو عورتوں کا ٹخنا ڈھکا ہونا چاہیے، مردوں کا ٹخنا کھلا ہونا چاہیے، کپڑا جو بھی ہے وہ ٹخنے سے اوپر ہو، ٹخنے سے نیچے نہ ہو۔ عورتوں کے لیے ٹخنے سے نیچے ہونا ضروری ہے، ٹخنوں سے اوپر نہ ہو، لیکن الٹی گنگا بہ رہی ہے آج کل، لڑکیوں کا جو لباس ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہو گیا اور لڑکوں کو جو لباس ہے وہ ٹخنوں سے نیچے آ گیا ہے نا، تو یہ غلط۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹخنوں کا جو حصہ پاجامے سے چھپا رہے گا، پینٹ سے چھپا رہے گا ٹخنوں سے نیچے، تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، ایک شخص نے نماز پڑھی تو اس کی جو ہے نا اس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے آ رہا تھا، تو حضور نے ارشاد فرمایا نماز قبول نہیں ہوگی۔ یہ حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ اس کی نماز نہیں ہوگی، نماز دوبارہ پڑھے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ٹخنوں سے نیچے اگر کپڑا ہے مردوں کا تو یہ حرام ہے، حرام۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور عورتوں کا اگر ٹخنوں سے اوپر ہے کپڑا، مان لیجیے آپ نے کوئی بھی کپڑا جو پہن رکھا ہے، کوئی بھی ڈریس ایسی پہن رکھی ہے کہ آپ کے ٹخنوں سے وہ اوپر ہے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ عورتوں کے لیے حرام ہے۔ عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ ٹخنے ڈھکے ہونا چاہیے، جو بھی ڈریس آپ پہن رہی ہیں وہ ٹخنوں سے نیچے ہونا چاہیے، مردوں کے لیے ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے۔ جیسے کہ پاجامہ ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا علماء کا جو پاجامہ ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہوتا ہے نا، لیکن عجیب صورت حال ہے کہ آج کل جو ہے لڑکیاں جو ڈریس پہن رہی ہیں وہ ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہے اور مردوں کا ٹخنوں سے نیچے ہوتا ہے۔ مرد اگر ٹخنے سے اوپر پہن لے تو ارے کیا ہے یار عجیب کر رہے ہو، نیچے کرو تھوڑا سا، بہت برا لگتا ہے۔ اور لڑکیوں کو نیچے رکھنا چاہیے تو لڑکیوں کے لیے فیشن ہی وہ بناتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا فیشن آتا ہی وہ ہے جو اسلام کے اگینسٹ ہوگا، کبھی بھی آپ دیکھیے گا کوئی بھی فیشن ایبل چیز جو لانچ ہوتی ہے وہ وہی ہوتی ہے جو سنت کے خلاف ہوگی۔ حالانکہ ہم فیشن شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، خواتین کے درمیان ہم فیشن کر سکتے ہیں، وہ چیزیں جو ہماری پوری باڈی کو کور کر لیتی ہیں جس سے کوئی شریعت کی مخالفت لازم نہیں آتی، اس دائرے میں رہتے ہوئے ہم فیشن کر سکتے ہیں، اچھی ڈریس پہن سکتے ہیں، سج سکتے ہیں، بہتر بہتر گھڑیاں پہن سکتے ہیں، چشمے لگا سکتے ہیں، عطر لگا سکتے ہیں، جو چاہیں آپ ڈریس پہن سکتے ہیں، لاد لو اپنے آپ کو سونے سے، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ اب آپ دیکھیں کہ خواتین کے ٹخنے تو کھلے ہوں گے، مردوں کے ٹخنے جو ہیں وہ ڈھکے ہوں گے، تو شریعت نے کیا بتایا، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ ٹخنے جو ہیں وہ کھلے رہنا چاہیے مردوں کے، اور عورتوں کے ٹخنے ڈھکے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو 7ویں حدیث ہے ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، کہ ٹخنوں کا جو حصہ پاجامے کے نیچے رہے گا یا ٹخنوں کا وہ حصہ جو کپڑے سے نیچے رہے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ نمبر 8، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان تو وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ المسلم
من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بہت زیادہ نمازیں پڑھنے والا ہے وہ مسلمان ہے، جو بہت زیادہ قرآن پڑھنے والی خاتون ہے وہ پکی مسلمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ چلے ہمارے ہاتھ سے تو دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے، لیکن ہماری زبان سے دوسری خاتون محفوظ نہیں ہوتی۔ جہاں ہم چار اکٹھے ہو جاتے ہیں وہاں برائیاں شروع، تکلیف دینے والی باتیں شروع، تانے دینا شروع، بے عزتی کرنا شروع، چغلیاں کرنا شروع۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ تیر کا زخم بھر جاتا ہے لیکن زبان کا زخم نہیں بھرتا، تلوار کا زخم بھر جاتا ہے لیکن زبان سے جو زخم دیے جاتے ہیں وہ بھرتے نہیں ہیں۔ اسی لیے ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہماری زبان سے بھی دوسرا مسلمان محفوظ رہے اور ہمارے ہاتھ سے بھی دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ہاتھ سے محفوظ رہنے کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے ہاتھوں کے ذریعے کوئی بھی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جس سے دوسرے کو پریشانی ہو۔ ہماری زبان سے کوئی بھی لفظ ایسا نہیں نکلنا چاہیے جس سے دوسرے کا دل ٹوٹ جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو خواتین کے درمیان یہ ایپ بہت زیادہ پایا جاتا ہے، بس جہاں 3-4 خواتین بیٹھتی ہیں برائیاں شروع، اور اب تو مرد حضرات بھی یہ کرنے لگے، جہاں 2-3 لوگ بیٹھے وہاں برائیاں شروع، اچھے خاصے دینداروں کے بیچ میں برائیاں شروع۔ ایک لطیفہ بھی ہے بہت زیادہ کہ کسی نے پوچھا کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے، سب سے بڑا جھوٹ دنیا کا کیا ہے؟ تو کسی نے کہا دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ یہی ہے کہ 2 عورتیں بیٹھی ہوں اور خاموش بیٹھی رہیں، ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں، کسی کی غیبت اور چغلی نہ کریں، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ 2 عورتیں جب بیٹھیں گی تو باتیں کریں گی اور باتیں بھی دوسروں کی کریں گی جس میں چغلی بھی ہوگی، غیبت بھی ہوگی، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ تو آج کل سب سے بڑا جھوٹ عورتوں کے لیے نہیں بلکہ اب تو یہ لطیفہ سب پر صادق آتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ یہی ہے کہ آج جہاں 2 یا 3 لوگ بیٹھے ہوں وہاں دوسرے کی غیبت نہیں ہو رہی ہو، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ جہاں ہم 3-4 لوگ بیٹھتے ہیں تو بس دوسروں کی برائیاں شروع، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے میں کیسا ہوں۔ ابھی 4-6 دن پہلے میں نے 3-4 قاری حضرات جو مدرسے میں پڑھانے والے ہیں وہ بول رہے تھے مفتی صاحب آپ نے نئی کار لے لی ہے، کچھ مٹھائی تو ہو جائے۔ تو میں نے کہا چلو آپ لوگوں کو میں تفریح کرا کے لاتا ہوں۔ میں ان کو لے کر گیا، وہ بلاگ آپ کو جلدی ملے گا۔ میں نے ان کو چائے وائے پلوائی، راستے میں وہ کہنے لگے اور بتائیں مفتی صاحب کیا حالات چل رہے ہیں لوگوں کے؟ تو میں نے بولا یار تم مجھ سے میرے بارے میں پوچھو، لوگوں کے کیا حالات چل رہے ہیں اس کا مجھے نہیں پتا، لوگوں کے کیا حالات چل رہے ہیں، آپ میرے سے میرے بارے میں پوچھو میں کیسا چل رہا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے میں بہت اچھا چل رہا ہوں۔ لوگ کیا کر رہے ہیں مجھے اس سے مطلب ہی نہیں ہے، کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا نا، کوئی مطلب نہیں ہے، آپ میرے بارے میں پوچھو۔ اسی لیے ہوتا کیا ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں زیادہ فکر مند رہتے ہیں، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہی ہے، پڑوسی کیا کر رہا ہے، بھابھی کیا کر رہی ہیں، چچی کیا کر رہی ہیں، امی کیا کر رہی ہیں، چھوٹی بہن کیا کر رہی ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ ہماری ناکامی کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، دوسروں کو دیکھنے میں اپنی زندگی گزار دیتے ہیں، دوسروں کو دیکھنے میں۔ شادی سے پہلے بہنوں سے حسد، رشتہ داروں سے حسد، دوسروں کو دیکھنے میں۔ شادی ہو گئی اب دوسری اپنی جو دیورانی ہے اور گھر کی جتنی بھی خواتین ان کو دیکھنے میں زندگی نکل جاتی۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا میرے عزیز بہنوں، آپ اپنے آپ کو دیکھو، بس میرے لیے کیا بیٹر ہو سکتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی مطلبی بن جاؤ آپ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مطلبی سے مراد میرا یہ کہ بس اپنے بارے میں سوچو آپ۔ اگر آپ دوسرے کا فائدہ نہیں سوچ سکتے، اگر آپ دوسرے کا نقصان سوچ رہی ہو نا، تو اس سے بہتر ہے آپ ایسی بن جاؤ کہ دوسرے کا کچھ مت سوچو آپ۔ اگر آپ کسی دوسرے کو نفع نہیں پہنچا سکتی، کسی دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی، تو آپ اس کو نقصان بھی مت پہنچاؤ۔ ہوتا کیا ہے کہ ہماری اگر دیکھا جائے صبح سے شام تک کی زندگی میں نہ جانے کتنی بار تو دوسروں کے ہی بارے میں خیال آتا ہے، اس نے یہ کیا، اس نے ایسا کیوں کیا، وہ اتنی آگے کیوں جا رہی ہے، اس نے ایسا سوٹ کیوں پہن لیا، اس نے یہ کیوں کر لیا، اس نے وہ کیوں کر لیا۔ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ایک خوشگوار زندگی گزارنا چاہتی ہیں تو اپنے بارے میں سوچنا شروع کر دو، میں کیا کر رہی ہوں، میں کیسے فٹ رہ سکتی ہوں، میرا کلر کالا ہو گیا تو وائٹ کیسے ہو سکتا ہے نا؟ یہ نہیں کہ وہ زیادہ وائٹ ہو رہی ہے اس لیے میں بھی وائٹ ہو جاؤں، وہ وائٹ ہے اس سے مجھے مطلب نہیں ہے، میں کیا ہوں۔
وہ اچھا کھا رہی ہے پہن، مجھے کیا مطلب، ٹھیک ہے میں اپنے میں خوش ہوں، اپنے میں خوش ہوں. اس لیے میں نے کہا دنیا کی سب سے زیادہ سیلفش آپ بن جائیں. سیلفش بننے کا مطلب کیا ہے؟ سیلفش بننے کا مطلب یہی ہے کہ اگر آپ اپنے گھر کی کسی خاتون کو، دوسری عورتوں کو نفع نہیں پہنچا سکتی تو ان کو نقصان بھی مت پہنچاؤ. سمجھ رہی ہیں بات کو؟ وہ کتنی ترقی کر گیا، اپنے کو سوچنے میں لگاؤ، اپنی زندگی کو اچھا کرنے میں لگاؤ. یہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ اپنے آپ کو دیکھو. آپ کی زبان تبھی محفوظ، آپ کی زبان آپ کے کنٹرول میں تبھی رہ سکتی ہے جب آپ اپنے آپ کو دیکھو، ہے نا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع میں تقریباً 1.5 یا 2 سال پہلے، 1.5 سال ہو گئی ہوگی غالباً، تو جب میرا چینل بہت زیادہ فاسٹ چل رہا تھا، بہت زیادہ، ابھی بھی اللہ کا شکر ہے بہت زیادہ فاسٹ چلتا ہے، لیکن چونکہ وہ نیا نیا تھا، ابھی 1 سال ہی میرے چینل کو ہوئی تھی، تو بہت زیادہ اسپیڈ میں میرا چینل آگے بڑھ رہا تھا. تو کئی لوگوں کو بڑی گھبراہٹ ہوئی جو ایکسپوز کرنے والے ہوتے ہیں، تو بھر بھر کے مجھے ایکسپوز کیا گیا. اے ایم قاسمی ایکسپوز، اے ایم قاسمی ایکسپوز. ایک چینل والا ہے جس کا نام ہے جی ایس ورلڈ، ہے نا، اس نے تو باقاعدہ یہ تک کہا کہ مفتی اے ایم قاسمی لوگوں کا کروڑوں روپیہ کھا چکے ہیں. اے ایم قاسمی لاکھوں روپیہ لوگوں کا کھا چکے ہیں، یہ لوٹ چکے ہیں، یہ چندہ مانگتے ہیں، فلاں فلاں. اس نے میرے اوپر الزامات لگائے. ایک پل کو مجھے بھی لگا کہ یار مجھے جواب دینا چاہیے. بہت سارے لوگوں نے مجھ سے کہا وہ آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہا ہے، ہر ایک آپ کو ایکسپوز کر رہا ہے، کچھ تو کیجیے ورنہ آپ کے سبسکرائبر کم ہو جائیں گے. لیکن میں نے کسی کا بھی جواب نہیں دیا. بھائی مجھے اپنے بارے میں سوچنا ہے، میرا کام دیکھ کر آپ میرے بارے میں سوچو. اور اگر میرے کاموں کو دیکھ کر، میری زندگی کو دیکھ کر، میری ویڈیوز کو دیکھ کر، حتیٰ کہ میں تو ایڈریس تک دیتا ہوں کہ آپ میرے پاس آئیے، اگر اتنا سب کچھ دیکھ کر بھی کوئی اندھا بنا رہے اور اگر کسی کی عقل میں یہ نہ آئے کہ صحیح کون ہے، تو بھاڑ میں چلے جاؤ. تو مجھے کیا مطلب ہے؟ اگر تمہارے اندر اتنا بھی سینس نہیں ہے کہ تم میری ساری چیزوں کو دیکھ کر، اور ایک دوسرا بندہ جو مجھے صرف ایکسپوز کر رہا ہے تم اس کی بات کو مان رہے ہو، اور سوئیوں چیزیں میری اوپن ہیں ان کو دیکھ کے تمہاری آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں، تو پھر میرا تمہیں سمجھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تمہارے عقل میں کچھ ہے ہی نہیں ہے جو میں تمہیں سمجھاؤں. تو میں نے نہیں سمجھایا. مجھے بس اپنی فکر ہے، مجھے بھائی دوسرے سے مطلب ہی نہیں، وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے سوچنے دو اسے، مجھے آگے بڑھنا ہے بس. اللہ کا شکر ہے جی ایس پال والے نے جو ویڈیو میرے خلاف بنائی تھی وہ پھر اس نے بہت بعد میں ڈیلیٹ کی، جب اس نے دیکھا کہ بھائی اس کے اوپر فرق نہیں پڑ رہا ہے نا. پھر ایسے اور بھی چینل والوں نے مجھے ایکسپوز کیا، کیونکہ میں بھائی تعویذ کے خلاف بات کرتا ہوں، میں لوگوں کو صحیح باتیں بتاتا ہوں. میں نے آج تک کسی کو جواب نہیں دیا. کیوں جواب نہیں دیا؟ کیونکہ میرا مقصد ان کو ہرٹ کرنا نہیں ہے. میں بھی ایکسپوز کروں گا تو ظاہر ہے میری زبان سے کچھ باتیں نکلیں گی جو ان کو تکلیف پہنچائیں گی. ان کو تکلیف پہنچے گی تو پھر وہ مجھے تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور یہ سلسلہ ایکسپوزنگ والا بڑھتا چلا جائے گا. آج میں کروں گا، کل وہ کریں گے، پھر وہ میرا جواب دیں گے، میں ان کا جواب دوں گا. ایک لمبی چین چلتی چلی جائے گی، دشمنیاں بڑھیں گی، نفرتیں بڑھیں گی، دیکھنے والے پھر بٹیں گے، ارے یہ بھی ایسے ہی وہ بھی ایسے ہی. میں نے کبھی کوئی جواب نہیں دیا. مجھے اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ میں اور اچھا اپنے آپ کو کیسے ثابت کر سکتا ہوں. اس برائی کا جواب میں اچھائی سے دوں گا. اللہ کا شکر ہے آج دور دور تک ان کا نام و نشان نہیں ہے جو مجھے ایکسپوز کرنے آئے تھے. اللہ کا شکر ہے. دیکھیے جب آپ اللہ کے لیے کام کرو، اللہ کے لیے لوگوں کو معاف کر دو، اللہ کے لیے آپ اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنے ہاتھوں کو روک لو، دوسروں سے کوئی مطلب نہ رکھو. دوسرا اگر آپ کو تکلیف پہنچائے اللہ کے لیے معاف کر دو. سوچو کوئی بات نہیں ہے، اس کے برا کہنے سے کون سی برائی میرے اندر لگ گئی؟ کسی نے مجھے کہہ دیا میں بہت برا ہوں، تو اس کے کہنے سے میں برا نہیں ہو جاؤں گا. میں برا تب ہوں گا جب کوئی برائی میرے اندر ہوگی، اور اگر کوئی برائی میرے اندر ہے تو مجھے چاہیے کہ وہ برائی میں اپنے اندر سے ختم کر دوں، نہ کہ میں یہ کہوں تیری ہمت کیسے ہوئی مجھے برا کہنے کی. اگر میں یہ کہہ رہا ہوں تیری ہمت کیسے ہوئی برا کہنے کی، تو صرف بحث تو ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ وہ برائی میرے اندر موجود ہے میں اچھا نہیں بن سکتا. میں کتنا ہی کہوں میں بہت اچھا ہوں. مثال کے طور پہ آپ بہنوں میں سے کوئی کہے میں بہت اچھی چنگیزی بنا لیتی ہوں، تو ہم کہیں اچھا، ہم کہیں ہم تو نہیں مانتے تم چنگیزی بنا لیتی ہو بہت اچھی. آپ کو ارے میں جانتی ہوں، اب بحث شروع ہو جائے گی. میں کہوں گا نہیں جانتی، آپ کہو گی نہیں میں تو بہت اچھی چنگیزی بنا لیتی ہوں. پھر آپ کو ارے ہاں تمہیں دیکھ لیا، تم تو جو ایسی ٹہلتے رہتے ہو، بس وہ کیمرہ آن کیا اور پڑھانا شروع کر دیا، تمہیں کیا پتا ہے. میں کہوں گا ہاں میں کیمرہ آن کر کے پڑھاتا ہوں، بہت محنت کا کام ہے. تم کیا کرتی ہو؟ تم تو بس سنتی رہتی ہو. یہ بحث بہت دور تک چلی جائے گی، بہت دور تک جائے گی. بات میں بات نکلے گی، بات میں بات نکلے گی. اس کا سیدھا سا جواب ہے آپ کہو کہ اچھا ایسی بات ہے، میں کبھی آپ کو مفتی صاحب میں کبھی آپ کو چنگیزی بنا کے کھلاؤں گی. اگر مفتی صاحب کہیں گے اچھا بھائی ٹھیک ہے بنا کے کھلا دو آپ. اب جب آپ بنا کے کھلا دو گی میں ذائقہ کر لوں گا، میں ایکسپٹ کر لوں گا کہ ہاں بھائی یہ خاتون بہت اچھی چنگیزی بنا لیتی ہے، دعوت بھی بہت اچھے سے کرتی ہے، سرو بھی بہت اچھے سے کرتی ہے، تو مجھے بہت پسند آ جائے گا، معاملہ ختم ہو جائے گا. یہی بات ہے کہ ہم کیا ہے کہ جب بھی کوئی ہمیں ٹوکتا ہے کسی چیز کے بارے میں، ہماری برائی کی طرف
بھلے سے وہ ہمیں نیچے دکھانے کے لیے ہماری برائی کی طرف توجہ لوگوں کی دلا رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر اس کمی کو دور کریں اور لوگوں کو پروف کر دیں اس بات کو کہ ہمارے اندر وہ کمی نہیں ہے۔ بہرحال کہاں سے کہاں بات پہنچی، میں بتا یہ رہا تھا کہ ہم اپنے بارے میں سوچنا شروع کر دیں۔ جب ہم اپنے بارے میں سوچنا شروع کریں گے تو ہماری زبان بھی محفوظ رہے گی اور ہماری ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچے گی۔ آج بھی جب میں کسی مجلس میں جاتا ہوں تو بعض لوگ مجھ سے پوچھنے لگتے ہیں، ارے مفتی صاحب اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں کہتا ہوں یار ان کے بارے میں تو مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے میرے بارے میں پتا ہے، اب میرے بارے میں پوچھو آپ مفتی صاحب آپ کو کیا پسند ہے، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے۔ دوسروں کے بارے میں نہ پوچھو کہ دوسروں کے بارے میں میرا کیا خیال ہے، مجھے میری زندگی جینے دو، میری اپنی ایک زندگی ہے اس کے بارے میں آپ پوچھو۔ ہاں اگر دینی کوئی مسئلہ ہے تو میں بتا سکتا ہوں، ورنہ لوگوں کے بارے میں وہ بریلوی ہے، وہ دیوبندی، وہ اہل حدیث، فلاں فلاں فلاں، اس سے مجھے مطلب نہیں ہے۔ میری بات سننا ہے تو بتاؤ، پھر میں اپنی بات سناؤں گا آپ کو، بات ختم ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے، یہی طریقہ آپ اختیار کریں کہ جب بھی خواتین میں جائیں تو اچھی باتیں کریں، کسی کی چغلی، غیبت، کوئی بھی کسی کے سامنے کوئی ایسی بات نہ بولو کہ اس سے تکلیف اس کو پہنچ جائے۔ لوگوں کی تعریف کرو، لوگوں کو خوش کرو۔ کیا پرابلم ہو جائے گی اگر تم سامنے والے کی تعریف کر دو گی، ہے نا؟ میرا ایک دوست تھا تو وہ بہت خوش ہوتا تھا اگر کوئی تھا کالا، وہ کالا تھا، اچھا کالے لوگوں سے کالا کا ہوا تو بڑے ناراض ہوتے ہیں، میں کالا ہوں، ہے نا؟ تو ان سے سب کہا کرتے تھے بھائی کالے 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 کہہ دیا کرتے تھے۔ میرے سے جب بھی وہ ملتے تھے تو میں ان سے بولتا تھا، ارے بھائی ماشاءاللہ آپ کی عادتیں کتنی اچھی ہیں۔ حالانکہ عادت اتنی خاص نہیں تھی، میں کہتا تھا کتنی اچھی عادت کی عادت ہے، ماشاءاللہ آپ بہت ماشاءاللہ سمپل بھی ہیں، کشش بہت ہے آپ کے چہرے پہ۔ وہ اچھا یہ چاہتے بھی یہی تھے کہ ان کی تعریف کی جائے، تو وہ چاہ رہا ہے بندہ تعریف کی جائے، میں نے اس کی تعریف کر دی، کیا چاہ رہا ہے میرا، کیا چاہ رہا ہے؟ میری اتنی عزت کرتا تھا وہ، اتنا اکرام کیا کرتا تھا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، ہے نا؟ اچھا ہوتا کیا ہے کہ ہمارے سامنے جو کوئی خاتون آتی ہے تو ہمیں اس کے اندر چڑ پیدا ہو جاتی ہے، جیلیسی آ جاتی ہے، یہ اتنی زیادہ کیوں؟ ارے ہاں یہ ایسے سوٹ تو میرے پاس بھی بہت ہیں، 3 سوٹ میرے پاس ایسے رکھے، وہ کہے گی ہاں تمہارے پاس تو بڑے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر کوئی خاتون اچھا سوٹ پہن کر گئی، ہم نے کہہ دیا نہیں ماشاءاللہ بہت اچھا سوٹ لگ رہا ہے تمہارا۔ کوئی رنگ پہن کے آئی، کہہ دیا آپ نے ماشاءاللہ رنگ بہت اچھی لگ رہی ہے، کیا دقت ہے؟ وہ خوش ہو جائے گی، آپ کی عزت اس کے دل میں بیٹھے گی۔ اگر اسی جگہ آپ یہ کہ بولو یہ رنگ، ارے ایسی تو 4 میرے یہاں پڑی ہیں، ٹھیک ہے آپ کے یہاں پڑی ہیں، لیکن یہ کہنے سے حاصل کیا ہوا؟ بعض دفعہ شیطان ہم سے کچھ اور کہلواتا ہے، دل سے ہمارے کسی کے بارے میں جیلسی اٹھ رہی ہوتی ہے، ہمیں چاہیے ہم اس جیلسی کو کنٹرول کریں، اپنی زبان کو کنٹرول کریں، اپنے ہاتھوں کو کنٹرول کریں، ہے نا؟ بہرحال تو مسلمان کون ہے؟ حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائیں۔ اچھا ایک بات اور بھی ہے، اگر ہماری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچ گئی، مثال کے طور پہ ہم نے کوئی بات کہی اور وہ بات اس کے دل پر لگ گئی، تو اب اس کا حل یہ ہے کہ ہم جائیں اور اس سے کہتے ہیں بھائی آپ کو میری بات سے تکلیف پہنچی ہے، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ سامنے والے کو چاہیے کہ اگر کوئی معافی مانگ رہا ہے تو آپ اس کو معاف کر دو، یا کسی نے ہم سے کوئی بات کہی، ہمیں وہ بات بری لگ گئی، اب وہ معافی مانگنے آیا تو ہم اس کو معاف کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ معاف کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ عزت دیتا ہے، معاف کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ اسی لیے آپ کے بچوں سے کبھی غلطی ہو جائے، آپ کی سسٹر سے غلطی ہو جائے، آپ کے گھر میں کسی سے غلطی ہو جائے، یا کوئی بات آپ کو بری لگ جائے، یا آپ کی بات کسی کو بری لگ جائے، تو معافی مانگ لو، یا آپ سے کوئی معافی مانگے تو معاف کر دو۔ ایک واقعہ مجھے ذہن میں آتا ہے، میں جب پڑھتا تھا مدرسے میں تو میرا 8 سال کا مولانا بننے کا جو پورا کورس ہوتا ہے وہ 8 سال کا ہوتا ہے۔ آج اسٹوڈنٹ بہت کم ہے، 4 اور 4 8 8 ہوتے 10 11 12 13۔ میں نے کیا کہا تھا جب پہلے میں نے کلاس اسٹارٹ کی تھی، تب میں نے کہا تھا کہ شروع میں تو پورے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں اور شروع میں 30 کے 30 تھے پورے۔ میں نے کہا جیسے جیسے کلاس آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں اسٹوڈنٹس کم ہوتے چلے جاتے ہیں، تو اب دیکھیں اسٹوڈنٹس کتنے کم رہ گئے، 13 رہ گئے، اور یہ وہ 13 ہیں جو فلٹر ہو گئے ہیں۔ پڑھنا چوروں سے فلٹر ہو کے پڑھنے والے الگ ہو گئے، اب فلٹرز ہو گئے، 13 رہیں گے، 13 15 ہوتے رہیں گے بس۔ تو میں آپ کو کیا بتا رہا تھا، میں بتا رہا تھا صرف 10 منٹ رہ گئے، 10 منٹ مجھے اپنی بات کمپلیٹ کرنی ہے، کیونکہ جو موبائل ہے وہ میری اہلیہ کے پاس رہ گیا، جس سے میں آپ لوگوں کو وہ کلاس کا لنک بھیجتا تھا، اب ان کے پاس رہ گیا، وہ ایک جگہ گئی ہوئی دعوت میں، تو میں آپ لوگوں کو پڑھانے آ گیا، میں نے انہیں کال کر کے لنک بھیجا، میں نے کہا یہ لنک ذرا وہ گروپ میں بھیجو، آپ شیئر کرو، تو آپ لوگوں کے پاس یہ لنک آیا ہے، ٹھیک ہے؟
اب میں دوبارہ انہیں ڈسٹرب نہیں کروں گا, وہ جانتی وانتی نہیں ہے. وہ کہنے لگی کہاں ہے, میں نے بڑی مشکل سے تمہیں بتایا, 12 ٹورنامنٹ کو لنک شیئر کیا تب آپ کلاس جوائن کر پائیں. میرا ایک دوست تھا, 8 سال کی مولانا بننے کی کلاس ہوتی ہیں. 6 ایئر میں جب تھا تو میرے ہم جو 3-4 لڑکے تھے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے, تو ہم ساتھ ہی پڑھ رہے تھے. تو کبھی میری ایک لڑکے سے بحث ہوئی, اور بحث جب ہوئی تو وہ کسی استاذ کے بارے میں تھوڑا سا برے الفاظ بول رہا تھا, اور ٹیچر کے بارے میں کوئی بھی بات کچھ کہتا ہے مجھے بالکل برداشت نہیں ہوتی. تو میں نے جو ہے نا اس سے کچھ سخت لفظ کہہ دیے. وہ سخت الفاظ اس کو برے لگے, وہ کھانا چھوڑ کے چلا گیا, دسترخوان پہ سے وہ کھانا چھوڑ کے چلا گیا. جب وہ چلا گیا تو مجھے احساس ہوا, میرا ایک دوست تھے, وہ انہوں نے کہا بھائی معاویہ تم نے زیادہ سخت بات کہہ دی یار, سمجھاتے اتنے سخت بات نہیں کہنا چاہیے تھی. میرے دل کو احساس ہوا, میں نے کہا یار بات تو صحیح ہے, مجھے اتنا سخت نہیں بولنا چاہیے تھا. تو وہ جب کھانا چھوڑ کے چلا گیا اپنے کمرے میں, تو ہم لوگ کھانا کھا کے فارغ ہو, میں نے کہا چلو یار اس سے معافی مانگنے چلتے ہیں. تو میں اس کے کمرے میں گیا. میں اس کے کمرے میں جب گیا تو وہ جو ہے نا اپنے بستر پر بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے ان سے کہا بھائی, سلام کیا. نام ان کا احسان تھا, احسان نام تھا. تو میں نے کہا السلام علیکم احسان. بولا وعلیکم السلام. میں نے کہا یار بھائی احسان, ابھی 1 گھنٹے پہلے ہم لوگوں نے ساتھ کھانا کھایا, اور کھانے کے درمیان مجھ سے کچھ سخت باتیں نکل گئی جو آپ کو بری لگی, آپ کے دل کو تکلیف پہنچی. میں آپ سے اللہ کے لیے معافی مانگتا ہوں, مجھے معاف کر دو. جیسے ہی میں نے کہا مجھے معاف کر دو, تو وہ کہنے لگا مولوی صاحب معاف نہیں کروں گا میں آپ کو, مولوی صاحب معاف نہیں کروں گا میں آپ کو, مولوی صاحب معاف نہیں. میں نے کہا یار کر دو معاف. بولا نہیں معاف کروں گا میں. تو جو میرے ساتھ میں میرے ایک دوست گئے ہوئے تھے, وہ کہنے لگے یار احسان کیسا آدمی ہے یار, تیرا کلاس میٹ ہے یار یہ, اور تم معافی مانگ رہا ہے, وہ اللہ کے لیے معافی مانگ رہا ہے, اور تو کہہ رہا ہے معاف نہیں کروں گا. بہرحال اس نے مجھے معاف نہیں کیا, میں بہرحال وہاں سے اٹھ کے آ گیا. اچھا 2 یا 3 مہینے کے بعد ہمارے سالانہ ایگزام ہوئے. تو ایگزام کے بعد چھٹی ہو گئی, تو سب لوگ اپنے اپنے گھر جا رہے تھے. تو جب سب لوگ اپنے اپنے گھر جاتے ہیں نا, تو ایک دوسرے سے فرینڈ جو ہے نا وہ معافی مانگ لیتے ہیں, بھائی دیکھو کہا سنا پوری سال میں جو بھی ہوا اس کو معاف کر دینا. تو ہمارے وہ بھائی احسان بھی اپنے گھر جا رہے تھے, تو وہ بس کے انتظار میں کھڑے ہوئے تھے. تو مجھے وہ نظر آئے, میں نے سلام کیا, مصافحہ کیا. میں نے کہا بھائی احسان, پورے سال میں جو بھی ہوا وہ تو کہا سنا آپ معاف کر دینا, لیکن وہ جو ایک واقعہ ہمارے ساتھ ہوا تھا آپ نے اس کے لیے معاف نہیں کیا تھا, اس کے لیے بھی میں آپ سے معافی مانگتا ہوں, معاف کر دینا. سڑک پہ کھڑے ہوئے ہیں, 3-4 لڑکے اور کھڑے ہوئے ہیں. پھر وہ احسان صاحب بولے مولوی صاحب معاف نہیں کروں گا, معاف نہیں کروں گا, بہت دل دکھایا تم نے, معاف نہیں کروں گا. تو جو ہے نا جتنے بھی اور ارد گرد لڑکے کھڑے ہوتے وہ بھی ہنسنے لگے, کیا یار تم احسان کیسی یار بچوں جیسی باتیں کرتے ہو, معاف نہیں کروں گا. بہرحال وہ چلے گئے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے یہ واقعہ, لیکن مجھے ہنسی بھی اس وقت بہت آئی, غصہ بھی آیا, ہنسی بھی بہت آئی, اور سارے ساتھیوں کو میرے بہت ہنسی آئی کہ کیسا بندہ ہے یار, بول رہا ہے معاف نہیں کروں گا, 3 مہینے کے بعد بھی بول رہا ہے, حالانکہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی. تو ہوتا ہے ایسا کہ ہمارے اندر وہ ظرف نہیں ہوتا کہ ہم دوسروں کو معاف کر سکیں. کسی نے معافی مانگی یا کسی نے ہماری تکلیف پہنچا دی, تو ہمارا ظرف اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ ہم اس کو اپنے دل میں جگہ دے سکیں. ہم اس سے کھنس کھا جاتے ہیں, چڑ جاتے ہیں اس سے, اور ایسا چڑ جاتے ہیں کہ اپنے پاس اس کو نہیں بٹھا سکتے, اس کو ایک گلاس پانی نہیں دے سکتے, اس کو اپنی آنکھوں میں کھٹکنے, اپنی آنکھوں نظروں کے سامنے نہیں آنے دے سکتے. اتنا ہم چڑھ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے, غلط چیز ہے, بہت غلط چیز ہے. اس سے آپ کی زندگی ٹینشن میں آئے گی. اب وہ جو بھائی احسان تھے جو مجھے معاف نہیں کر رہے تھے, تو ان کے دل میں میرے بارے میں اخبارات جو بھی ہو, لیکن وہ جب بھی مجھے دیکھتے ہوں گے تو ان کا دل جلتا ہوگا, چڑھتا ہوگا نا. حالانکہ اس چیز کو ختم کر دو کہ ٹھیک ہے ایک بندے نے کچھ بولا ہے, میں نے اس کو معاف کر دیا. تو وہ واقعہ میں کئی جگہ بیان میں سنا چکا ہوں, آج میرے ذہن میں ہے تو میں نے آپ کو بھی سناؤں. کبھی کبھی اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو مجھے بڑی ہنسی بھی آتی ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا کتنے ہی دیندار ہو جائیں, حدیثیں بھی پڑھ لیں, کچھ بھی ہو جائے, بعض خواتین بھی ایسی ہوتی ہیں, لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ وہ 1-1 روپے کے پیچھے بعض لوگ لڑتے ہیں, 1-1 ڈبے کے پیچھے لڑتے ہیں, 1-1 روٹی کے پیچھے جھگڑے ہوتے ہیں, نمک کے پیچھے گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں. اپنا ظرف بڑا رکھو. ایک پیالی اس نے آپ کی نہیں دی, آپ اس سے جھگڑا کر رہے ہو, ارے میں نے تمہیں پیالی بھجوائی تھی اور پیالی آج تک واپس نہیں آئی, سارے برتن تم رکھ کے بیٹھ گئی ہو. ایسے خواتین لڑتی ہیں نا, میں نے سنا ہے, میں کبھی بھی کہیں جاتا ہوں تو آوازیں آ جاتی ہیں کانوں میں, وہ ریکارڈ کر لیتا ہوں کہ مجھے آپ لوگوں کو بتانا ہے. تو ایسا بھی ہوتا ہے, بچوں کے پیچھے جھگڑتے ہیں, ارے میرے بچے کے ایک چانٹا تم نے کیسے مار دیا, تم ہوتی کون ہو میرے بچے کو مارنے والی. بعض دفعہ بچوں کی لڑائیوں میں گولیاں چل جاتی ہیں. کیوں؟ ہمارا ظرف اتنا چھوٹا ہو گیا. آپ کو پتہ ہے پہلے ہمارے زمانے میں
ہم اگر کوئی غلط کام بچپن میں کیا کرتے تھے، مثال کے طور پہ ہمارے والدین منع کیا کرتے سپاری نہیں کھانا، بچے وہ تیر کھیلا کرتے تھے، تیر، تو ہمیں بڑا شوق آتا تھا یار ہمیں بھی تیر لینے کی اجازت مل جائے، ہمارے گھر والے بھی تیر کھیلنے کی اجازت دیتے، وہ بچے تیر جمع کر لیا کرتے تھے، جو بچے پڑھنے لکھنے نہیں جاتے تھے تو انہیں دیکھ کے بڑا رشک آتا تھا، ان کے پاس اتنے تیر ہیں، ان کے پاس اتنے انٹے ہیں، ہے نا، انٹے گولی بچے کھیلا کرتے تھے. ہمارے پاس اگر ایک انٹا بھی مل جاتا تھا تو ہمارے ابا جو ہے نا ہمارے سر میں مار مار کے انٹے نکال دیا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ چوری چھپ کے کچھ انٹے خرید لیے، تو پڑوس میں کسی صاحب نے دیکھ لیا، انہوں نے کہا ارے معاویہ تمہاری شکایت تمہارے ابا سے کریں گے، تم بھی برے بچوں کی طرح انٹے کھیلنے لگے، ہمارے تو صاحب سارا خون جو ہے وہ پانی بن گیا. ارے یہ کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، ہے نا. انہوں نے ہمارے جا کے والد صاحب سے شکایت کر دی، والد صاحب نے تھوڑی بہت ڈانٹ لگائی، پھر اس کے بعد ہم ویسے ہی گھبرا گئے، کبھی پھر انٹے سے ہاتھ ہی نہیں لگایا. اب کیا ہوتا ہے کہ آج کے ٹائم میں اگر آپ کے بچے کی شکایت آپ کا پڑوسی کر بھی دے، اول تو وہ کرے گا نہیں، لیکن اگر وہ کر دے تو آپ سب سے پہلے اپنے بچے کو ڈانٹو گی، تو بعد میں سب سے پہلے آپ اسی کے اوپر چڑھ جاؤ گی. تمہاری ہمت کیسی میرے بچے کی شکایت کرنی، میرا بچہ اتنا برا ہے، میرا بچہ اتنا خراب ہے. اسی لیے آج کل کے ٹائم میں اگر بچے سے یہ کہو نا بیٹا تمہارے پاپا سے تمہاری امی سے شکایت کرنا، ٹھیک ہے کر دینا، دیکھ لیں گے ہم، اسے پتا ہے کیونکہ ماں باپ میری حمایت لیں گے. تو دقت یہ ہو گئی ہے کہ ہمیں دوسری کی اچھی باتیں بھی آج برداشت نہیں ہو رہی ہیں. اگر وہ اچھی بات بھی ہمیں بولتا ہے تو ہماری زبان سے اس کے لیے کڑوے لفظ نکلتے ہیں. اسی لیے میری عزیز بہنوں، کوشش یہ کرو کہ آپ کی زبان سے، خاص طور پر زبان سے کوئی بھی لفظ ایسا کسی کے لیے نہ بولو جو اس کو تکلیف پہنچا دے. جب بولو تو آپ کی زبان سے پھول جھڑنا چاہیے، جب بولو تو دوسرے کے لیے ریسپیکٹ، جب بولو تو دوسرے کے لیے خوشی والے کلمات. کوئی کتنی بری کیوں نہ ہو، اس کی اچھی چیز کو آپ دیکھ کے بولو یار تمہارے اندر یہ خوبی بہت اچھی ہے، وہ خوش ہو جائے گی، ماحول اچھا بنے گا، ٹینشنز نہیں ہوں گی، پرابلمز نہیں ہوں گی. اور اپنے ہاتھ کو بھی محفوظ رکھو. بہرحال کہاں میں کہاں پہنچ گیا. تو 8ویں حدیث تھی المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. نمبر 9، من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، کہ جو شخص نرم عادت سے محروم رہا وہ ساری بھلائیوں سے محروم رہا. بہت زیادہ غور کرنے والی حدیث ہے کہ جو شخص نرم عادت سے محروم رہا، جس کی طبیعت میں نرمی نہیں ہے. بعض خواتین جب بولیں گی تو ایسے بولیں گی کہ ان کی آواز میں ایسا لگتا ہے جیسے ڈانٹ رہی ہوں، ہے نا. کسی کو اچھی بات بھی بتائیں گی تو ایسے بتائیں گی جیسے آکڑ رہی ہوں. تو نہیں، نرمی، اپنے انداز میں نرمی اختیار، چیخنا نہیں، چلانا نہیں. آپ کے انداز میں ڈانٹنا نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنی فرینڈ سے بات کر رہی ہو، آپ اپنی بھابھی سے بات کر رہی ہو، نند سے بات کر رہی ہو، پڑوسی سے بات کر رہی ہو، آپ کی زبان میں نرمی ہونا چاہیے. ایسے بات کرو آپ کے سامنے والے کو لگے یار کیا آپ پھول جھڑ رہے ہیں. یہ میں مطلب سامنے والے سے مراد یہ خواتین، کیونکہ خواتین کی کلاس ہے، غیر محرم سے نہیں. غیر محرم کا تو حکم الگ ہے. آپ اگر خواتین ایک دوسرے سے بات کر رہی ہے تو ایسے بات کرو جس سے دوسرے کو آپ ریسپیکٹ دے رہے، دوسرے کو عزت دے رہے، دوسرے سے آپ کو بڑی محبت ہے. ہمارے نبی کی سنت ہے، ہمارے نبی سے جب کوئی ملا کرتا تھا تو اس کو ایسا لگتا تھا کہ پیغمبر سب سے زیادہ محبت مجھ سے ہی کرتے ہیں. تو ہمیں اپنا لہجہ ایسا بنانا چاہیے. فرمایا جو شخص نرم عادت سے محروم رہا وہ ساری بھلائیوں سے محروم رہا. تو آج یہ 9 حدیثیں کمپلیٹ ہو گئی ہیں. انشاءاللہ مجھے جانا ہے کیونکہ جن صاحب نے دعوت کی ہے وہ میرا انتظار دیکھ رہے ہوں گے. میں نے کہا بھائی ناغہ نہیں ہو سکتی، میں ناغہ بالکل بھی نہیں کرتا ہوں، ٹھیک ہے. اسی لیے آپ لوگ بھی ناغہ نہ کیا کرو. لیٹ آتی ہو آپ، بہت غلط بات ہے، غلط بات ہے. تو انشاءاللہ جمعرات میں بھی کلاس ہوگی، یہ بات آپ یاد رکھیں، جمعرات میں بھی کلاس ہوگی، جمعے بھی کلاس ہوگی، اور انشاءاللہ بہت جلدی یہ کورس ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا. آپ لوگوں سے دعاؤں کی گزارش ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.